السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ تو جناب، یہ رہی ایپیسوڈ 10 رباعی ناول کی، رائٹر ایمن رضا۔ پلیز ویڈیو کو لائک کیا کریں اور زیادہ سے زیادہ کومنٹس کیا کریں۔ کومنٹس میں بتایا کریں ایپیسوڈ کیسی لگی، کیسی نہیں، کون سا کریکٹر آپ کو اچھا لگتا ہے، ضرور بتائیں۔ رات کا اندھیرا اپنی گہرائی سمیٹ چکا تھا، مگر صنم کی آنکھوں میں نیند کا کوئی نام و نشان نہ تھا۔ کمرے کے ایک کونے میں رکھے بستر پر وہ دبکی بیٹھی تھی، سدرا کے دیے ہوئے کپڑوں میں خود کو سمیٹنے، اپنے زخموں کو ہاتھ سے سہلا رہی تھی۔ دل عجیب کشمکش میں مبتلا تھا۔ ایک طرف سانول کا نرم لہجہ، اس کی بے پناہ محبت تھی، تو دوسری طرف اپنے ماضی کا وہ راز جس نے صنم کو اندر سے کھوکھلا کر دیا تھا۔ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی تو وہ چونک سی گئی۔ زوجہ محترمہ، میں ہوں، دروازہ کھولو۔ کیا میرے دل کے ساتھ اب میرے کمرے پر بھی قبضہ کرنا چاہتی ہو؟ سانول کی مدھم سی سرگوشی سن کر اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ کیا کروں؟ کھولوں یا نہ کھولوں؟ تو کیا وہ اس کے ساتھ سوئے گا؟ دل اور دماغ کی کشمکش جاری تھی۔ دوسری دستک پر وہ ہمت کر کے دروازے کی طرف بڑھی۔ جیسے ہی اس نے ہینڈل گھمایا، سانول دھیرے سے اندر داخل ہو گیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا فرسٹ ایڈ باکس تھا اور چہرے پر سنجیدگی سی چھائی ہوئی تھی۔ زخموں پر مرہم رکھنا ضروری ہے زوجہ، اس لیے جلدی سے بیٹھو، وہ نرمی سے بولا۔ اس کی بات پر صنم نے نظریں جھکا لیں۔ اس کی بے بسی صاف عیاں تھی۔ کیا اب وہ اس سے مرہم لگوائے گی؟ آپ رہنے دیں، میں سدرا سے لگوا لوں گی۔ سانول نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے اشارہ کیا۔ ادھر آؤ۔ صنم ہچکچاتے ہوئے اس کے سامنے آ بیٹھی تھی۔ سانول نے بہت احتیاط سے روئی پر دوا لگائی اور اس کے نیل زدہ چہرے پر نرمی سے لگانے لگا۔ ہر لمس میں محبت تھی، ہر سانس میں چاہت۔ کیا کچھ نہ تھا سانول کے جذبات وہ اتنی دور سے بھی صاف محسوس کر رہی تھی۔ درد ہو رہا ہے؟ اس کی آنکھوں میں ابری نمی دیکھ وہ دھیرے سے پوچھ بیٹھا۔ صنم نے محض سر ہلا دیا۔ ایک آنسو پلکوں سے ڈھلک کر گال پر آ گرا تھا۔ سانول نے روئی ایک طرف رکھی اور اس کا چہرہ ہاتھوں میں لے کر آنکھوں میں جھانکا۔ تم اب اکیلی نہیں ہو صنم، جتنا جلدی ہو سکے یہ سمجھ لو، اب تمہارا ہر درد میرا ہے۔ اس کے لہجے میں عجیب سا یقین تھا جو صنم کے دل کی دیواریں ہلا کر رکھ گیا تھا۔ کیا اسے اس شخص پر بھروسہ کرنا چاہیے تھا؟ وہ سوچ کر رہ گئی تھی۔ مگر وہ جس کے نہج پر گئی تھی وہاں بھروسے کی نہیں بلکہ صرف شک کی گنجائش تھی۔ مگر اس کی اتنی الفت، اتنی چاہت دیکھ صنم کا ضبط ٹوٹ گیا تھا۔ وہ دھیرے سے اپنے ماتھے کو سانول کے کندھے سے لگا کر سسکنے لگی۔ سانول نے اسے خاموشی سے اپنے حصار میں لے لیا تھا۔ بغیر کچھ کہے، بغیر کچھ دریافت کیے، چاندنی رات کی ٹھنڈی روشنی کھڑکی سے اندر آ کر اس منظر کو اور بھی مقدس بنا رہی تھی۔ کچھ پل یوں ہی خاموشی میں بیت گئے۔ پھر سانول نے آہستہ سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا، صنم، اگر کبھی تم چاہو تو مجھ سے اپنا دکھ بانٹ سکتی ہو۔ میں بہت اچھا رازدار ہوں۔ اس کی بات پر صنم نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیا اسے اس پر شک ہو گیا تھا کہ جو وہ ہے وہ اس سے چھپا رہی ہے اور محض دکھاوا کر رہی ہے، یا نہیں؟ کیا وہ واقعی اس راز کو سانول کے ساتھ بانٹ سکتی تھی؟ کیا وہ اس کے بعد بھی اسے اتنی محبت دے پائے گا؟
نہیں، کبھی نہیں، ابھی نہیں۔ صنم نے سر نفی میں ہلایا۔ مجھے کچھ دیر چاہیے۔ اس نے کچھ سرگوشی کی۔ سامل نے مسکرا کر اس کی پیشانی پر محبت سے بوسہ دیا۔ جب تمہارا دل چاہے، میں یہی ہوں، اس نے اپنی گرفت مضبوط کرتے کہا۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ صنم کی آنکھیں تھکن اور تحفظ کے احساس سے بند ہونے لگیں۔ وہ پہلی بار اپنے زخموں کے ساتھ کسی کے سچے لمس کو محسوس کرتے سو گئی تھی۔ دوسری طرف سدرا اپنے کمرے میں کروٹیں بدل رہی تھی۔ بھیا تو بھیا، بھابھی بھی اسپیشل نکلی۔ کل صبح مزہ آئے گا، اس نے شرارت سے سوچا اور مسکراتے ہوئے آنکھیں بند کر لی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ امی کا ری ایکشن دھماکے دار ہوگا۔ مگر صبح جو طوفان ان سب کا منتظر تھا، اس کا کسی کو اندازہ نہ تھا۔ صبح فجر کا وقت تھا مگر افق کو اب تک ہوش نہ آیا تھا۔ اسفندیار کی بس ہوئی تھی۔ وہ اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا تھا۔ اسے یکٹک دیکھنے لگا تھا۔ پیچھے سے مومن بھی وفا کو لے آیا تھا۔ اسفند کو یوں بے جان حالت میں افق کے قریب بیٹھے دیکھ دونوں کا دل دکھا تھا۔ اسفند کے آنسو افق کے ہاتھ پر گرنے لگے تھے۔ وفا ایک طرف ہاتھوں میں چہرہ چھپائے سسک رہی تھی۔ مومن کا دل بھی بھر آیا تھا مگر وہ ضبط کر کے کھڑا تھا۔ کچھ لمحے اسے خاموشی میں بیت گئے، جب اچانک افق کی پلکیں ہلکی سی جنبش کرنے لگیں۔ اسفند نے فوراً اپنا چہرہ جھکا کر قریب کیا۔ افق بیٹا، سن سکتی ہو بابا جانی کی آواز؟ وفا بھی تڑپ کر آگے بڑھی۔ افق کی سانس ہلکی ہلکی سی بھاری ہو رہی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ اس کی آنکھیں کھلیں، مدھم سی تھکی تھکی نظروں کے ساتھ۔ بابا، بس اتنا ہی کہا تھا افق نے، ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ لے کر، مگر آنکھوں میں آنسو ٹپک کر اطراف میں گرے تھے۔ جس شخص کو جان سے زیادہ چاہا تھا آج وہاں اس کے سامنے زندہ سلامت تھا۔ اسفند کے وجود میں جیسے جان سی ڈال گئی تھی۔ وہ ہنستے ہوئے اور روتے ہوئے جھک کر اس کے ماتھے پر بوسہ دینے لگا۔ شکر ہے میری بچی ٹھیک ہے، شکر ہے تیرا میرے مالک، میرے اللہ۔ وفا نے بھی کانپتے ہاتھوں سے افق کا ہاتھ تھام لیا تھا اور لبوں سے لگایا تھا۔ مومن نے خاموشی سے رخ پھیر لیا تھا تاکہ کوئی اس کی نم آنکھیں نہ دیکھ سکے۔ افق نے کمزور سی آواز میں پھر کہا، بابا، اب آپ کہیں نہیں جائیں گے نا؟ اسفند نے مضبوطی سے اس کا ہاتھ تھاما۔ کبھی نہیں جانے بابا، کبھی نہیں۔ اب تو میں تمہارے پاس سے ہلوں گا بھی نہیں۔ وفا نے بمشکل اپنی سسکی روکی۔ کمرے میں ایک عجیب سی خاموشی اور سکون کا احساس بھر گیا تھا، ایک تھکی ہوئی مگر محبت بھری خاموشی۔ مومن نے فون نکال کر چپکے سے ڈاکٹروں کو کال کی کہ اب افق کو ہوش آ گیا ہے۔ باہر دروازے پر کھڑے شہیر اور یمامہ نے یہ منظر دیکھا تو وہ بھی رب کا شکر ادا کرتے سر جھکا گئے تھے۔ اگلی صبح سورج کی پہلی کرن جیسے ہی کھڑکی سے اندر آئی، صنم نے آنکھیں زور سے مینچ لیں۔ بطن میں ہر جگہ درد کی ٹیسیں اب بھی اٹھ رہی تھیں۔ وہ ہلنے کی کوشش کرتی مگر جسم جیسے پتھر کا ہو گیا تھا۔ اسے زیادہ مار کھانے کی عادت تو تھی مگر اس بار تو اس کمذات مامی نے حد ہی کر دی تھی۔ وہ محض دل میں اسے گالیاں دیتی رہ گئی
اس کے کراہنے پر سانول جو صوفے پر نیم دراز تھا فوراً جاگ گیا۔ صنم تم ٹھیک ہو؟ وہ جلدی سے اٹھ کر اس کے پاس آیا۔ کچھ نہیں ہوا، تھوڑا درد ہے بس، وہ بمشکل مسکراتے ہوئے بولی۔ اتنے میں دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ سانول نیچے آؤ، ناشتہ لگا دیا ہے۔ یہ سانول کی ماں کی آواز تھی، جو سخت لہجے والی مگر دل کی نرم عورت تھی۔ اب کیا ہوگا؟ وہ خوف سے بولی۔ سانول نے تیزی سے صنم کو سہارا دیتے ہوئے کہا، چلو نیچے چلیں، امی سے ملواتا ہوں، بہت اچھی ہیں وہ، کچھ نہیں کہیں گی۔ صنم کا دل خوف سے تیز دھڑکنے لگا۔ شرمندگی، ڈر اور دکھ سب یکجا ہو گئے تھے۔ سانول نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھام کر اسے نیچے ڈائننگ ٹیبل کی طرف لے آیا۔ اس کی ماں پہلے ہی میز پر بیٹھی تھی، لیکن جیسے ہی اس کی نظر صنم پر پڑی، وہ ساکت رہ گئی۔ ایک دبلی پتلی زخمی چہرے والی لڑکی، جس کی کلائیاں سرخ تھیں، چہرے پر نیل کے نشان صاف دکھ رہے تھے۔ اس کی حالت کسی زبردستی سہمی ہوئی بلی جیسی تھی۔ سانول کی ماں کی آنکھوں میں ایک دم سختی سی آ گئی تھی۔ یہ کون ہے سانول؟ اور تمہارے ساتھ کیا کر رہی ہے؟ ان کی کڑک آواز میں چھپا ہوا غصہ سانول نے فوراً محسوس کر لیا۔ امی، یہ میری بیوی ہے، سانول نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا۔ بیوی؟ انہوں نے کرسی دھکیل کر کھڑے ہوتے ہوئے حیرانی سے دہرایا۔ بتاؤ آخر ماجرا کیا ہے؟ اس کی یہ زخمی حالت، کہیں تم نے تو اس کو کچھ نہیں کہا؟ اس کے ساتھ کوئی زبردستی وغیرہ تو نہیں کی؟ انہوں نے کڑے تیوروں سے پوچھا تھا۔ انہیں اچھی طرح اپنی تربیت پر یقین تھا، مگر پھر بھی انہوں نے اس کے تاثرات جانچنے کے لیے ہوا میں تیر چھوڑا تھا۔ امی، آپ غلط سمجھ رہی ہیں، یہ سب سچ نہیں ہے، ہڑبڑاتے ہوئے بولا تھا، مگر اپنی ماں کی نظروں کے سامنے وہ بوکھلا گیا تھا۔ تو پھر اس کا حال یہ کس نے کیا؟ بولو بھی۔ وہ جیسے اسے کٹہرے میں کھڑا کر چکی تھیں۔ یہ حالت کس نے کی ہے اس معصوم کی؟ ان کی بات پر سانول نے نظریں چکا لیں۔ وہ بتانے سے کترا رہا تھا کہ اس کا یہ حال کسی اور نے نہیں بلکہ اس کے اپنوں نے کیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتا، اس کی ماں نے سخت لہجے میں کہا، کہیں تم نے ہی تو؟ ان کا شک صاف اس پر تھا اور آنکھوں میں خفگی بھی۔ صنم کے آنسو ضبط سے بہہ نکلے۔ نہیں آنٹی، نہیں، اس نے جلدی سے ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا، انہوں نے کچھ غلط نہیں کیا میرے ساتھ، بلکہ میری جان بچائی ہے۔ سانول نے فوراً قدم بڑھا کر صنم کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، امی، آپ غلط سمجھ رہی ہیں، میں نے اس سے نکاح کیا ہے، کچھ غلط نہیں، اور یہ ایسی ویسی لڑکی نہیں ہے، اچھے گھرانے کی ہے۔ ماں تھیں، ان کا دل تو پگھل گیا، مگر چہرے پر سختی برقرار رکھی۔ بیوی ہے تو عزت سے رکھو اسے۔ جو زخم میں دیکھ رہی ہوں، وہ تمہاری مردانگی نہیں بلکہ تمہاری ناکامی دکھا رہے ہیں۔ اپنے ہوتے ہوئے تم نے ایسا کیسے ہونے دیا؟ وہ سخت لہجے میں بولی اور پھر نرمی سے صنم کا ہاتھ تھام لیا۔ بیٹی، فکر نہ کرو، اب تم اس گھر میں ہو، ہماری عزت ہو، جو درد تم نے سہا، اب اس کا مداوع ہم کریں گے۔
انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تو صنم پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ سانول نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا کہ انہوں نے اسے قبول کر لیا تھا۔ سدرا بھی دوڑتی ہوئی آئی اور صنم کے پاس بیٹھ گئی۔ بھابھی، آپ کو کچھ بھی چاہیے ہو بس مجھے بتا دینا، اور اب تو ہم مل کر بھیا کو تنگ کریں گے۔ ماحول کچھ حد تک نرم پڑ چکا تھا، مگر ماں کی نظریں اب بھی سانول پر گہری تنبیہ کر رہی تھیں۔ سانول، 2 دن کے اندر اس کی حالت بہتر نہ ہوئی تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ ماں نے آخری وارننگ دی اور کچن کی طرف بڑھ گئیں۔ آپ کی چہیتی مجھے اپنے سب زخموں پر مرہم رکھنے دے گی تب نا؟ وہ پیچھے سے چلایا۔ پھر جھک کر صنم کے کان میں آہستگی سے کہا، دیکھا زوجا، اب تو تمہارا میرا ساتھ اللہ نے بھی قبول کر لیا اور امی نے بھی۔ وہ ہلکے سے ہنسا، جبکہ صنم آنسو پوچھتے دھیرے سے مسکرا دی، لیکن دل کسی کونے میں چھپا سچ اب بھی اسے ڈستا رہا تھا۔ کاش یہ سب جاننے کے بعد بھی وہ مجھے ایسے ہی چاہ سکے۔ صنم نے ٹوٹے دل سے سوچا اور دل ہی دل میں دعا کی کہ اللہ اس کا راز ہمیشہ چھپا لے۔ صبح کی خنک روشنی کمرے میں آہستگی سے چھن کر پڑ رہی تھی۔ زہرا نیم غنودگی میں کیس کے بازو پر سر رکھے سو رہی تھی۔ کیس کے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ ابھری جب اس نے اپنے بازو میں اس کی معصوم سی گرفت محسوس کی۔ کچھ لمحے یوں ہی بیت گئے۔ جب زہرا نے آنکھیں کھولیں، وہ چند ثانیے بے آواز کیس کو دیکھتی رہی، پھر ہڑبڑا کر سیدھی ہو گئی۔ اف، میں تو ادھر سو رہی تھی، تمہارے بازو پر کیسے آ گئی؟ وہ شرمندگی سے نظریں جھکاتے ہوئے اپنے سرخ انار ہوتے چہرے سے بولی۔ کیس نے نرمی سے اس کی تھوڑی تھام کر اس کا چہرہ اوپر کیا۔ ٹھیک ہے زہرا، آپ اپنے شوہر کے پاس ہو، ڈرنے یا شرمانے کی بالکل ضرورت نہیں۔ زہرا نے دھیرے سے سر ہلایا۔ کیس نے ایک شرارتی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، چلو ناشتے کا وقت ہو رہا ہے، ساتھ چلتے ہیں۔ رات پراٹھے تو کھائے تھے مگر جانتا ہوں بھوک کی کچی ہیں آپ۔ اس کی بات پر زہرا نے اسے گھوری سے نوازا، پھر پریشانی سے بولی، نہیں مجھے بھوک نہیں، مجھے نیچے نہیں جانا۔ وہ نظریں چراتی بولی، اوہو، میں جس زہرا کو جانتا ہوں وہ مضبوط ہے، اور آپ ٹوٹی ہوئی بالکل اچھی نہیں لگتی۔ اب چلیں۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر نیچے لے جانے کے لیے بولا جب وہ پھر اس کا ہاتھ تھام گئی۔ پلیز مجھے نہیں جانا، اگر کسی نے کچھ کہا تو۔ اس کی آنکھوں میں ہلکورے لیتا ڈر کیس کے دل میں تیر کی طرح چبھا تھا۔ جو بات کرے گا اسے میں سنبھال لوں گا، مگر کوئی آپ کو کچھ کہے اور میں بیٹھا رہوں، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ زبان میرے منہ پہ بھی ہے، اور وہ بھی چھری سے زیادہ تیز۔ آپ تو جانتی ہیں نا استانی جی۔ وہ آنکھ ونک کرتے اس کا سارا خوف بھگا گیا تھا۔ پھر تھوڑی جھجک کے ساتھ وہ کیس کے ہمراہ چل دی۔ نیچے ہال میں ڈائننگ ٹیبل پر ناشتے کا انتظام ہو چکا تھا۔ مختلف خوشبوئیں فضا میں پھیلی ہوئی تھیں۔ سب گھر والے اپنی اپنی جگہ بیٹھے تھے۔ کیس نے زہرا کا ہاتھ نرمی سے تھام کر اسے اپنے ساتھ لے جانا چاہا، مگر جیسے ہی وہ دونوں میز کے قریب پہنچے، زہرا کے والد کبیر خان زادہ کی سخت آواز گونجی، وہیں رک جاؤ۔ ان کی بات پر کیس اور زہرا دونوں ٹھٹک گئے۔
کبیر صاحب کرسی سے اٹھے اور تیز قدموں سے ان کے قریب آئے۔ یہ لڑکی ہمارے ساتھ ناشتہ نہیں کرے گی، انہوں نے زہرا کو سخت نظروں سے دیکھ کر کہا۔ جو کچھ کیا ہے اس کے بعد اسے یہاں بیٹھنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اب بھی کس منہ سے آئی ہے یہ؟ اسے اس حویلی میں برداشت کر رہے ہیں وہی کافی ہے۔ ان کی اتنی زہریلی باتوں پر زہرا کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ وہ بے بس سی ہو گئی تھی۔ اس کے لاکھ کہنے پر بھی سچائی تسلیم نہ کرتے تھے وہ۔ کیس کے چہرے پر سختی کی پرچھائیاں لہرانے لگی تھیں۔ اس کی مٹھیاں غصے سے بھیج گئی تھیں۔ عمر اور رشتے کا لحاظ نہ ہوتا تو اپنی زہرا جی کی اتنی بے عزتی کرنے والے شخص کو ضرور زندہ زمین میں کاٹ دیتا۔ بس بہت ہو گیا۔ کیس کی گرجدار آواز پورے حال میں گونج گئی تھی۔ سب ساکت ہو گئے تھے۔ زہرا میری عزت ہے۔ اب اگر کسی نے اس کے ساتھ بدتمیزی کی یا اسے حقیر سمجھا تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ اس نے زہرا کا ہاتھ مضبوطی سے تھام کر اسے میز کے قریب کھینچ لیا۔ یہ میری بیوی ہے اور یہی میرے ساتھ ناشتہ کرے گی۔ اگر کسی کو اعتراض ہے تو وہ خود اٹھ کر چلا جائے۔ کبیر صاحب غصے سے کانپنے لگے مگر کیس کی آنکھوں کے قہر نے انہیں چپ رہنے پر مجبور کر دیا۔ کیس نے نرمی سے زہرا کو کرسی پر بٹھایا اور خود اس کے برابر بیٹھ گیا۔ زہرا نظریں جھکائے بیٹھی رہی مگر اس کے دل میں پہلی بار ایک انجانی سی طاقت نے انگڑائی لی۔ کیس کی حمایت نے اس کے دل کے زخموں پر مرہم رکھ دیا تھا۔ کیس نے جیسے ہی زہرا کو نرمی سے میز پر بٹھایا ہی تاکہ اسی وقت کیس کی مامیاں کھانے کی پلیٹیں اٹھا کر لائیں مگر جب زہرا کے سامنے رکھنے کا وقت آیا تو انہوں نے جان بوجھ کر اس کے آگے کچھ نہ رکھا۔ ایک مومانی نے طنزیہ انداز میں منہ بناتے ہوئے کہا، توبہ توبہ، کیا زمانہ آ گیا ہے۔ بابا جان، آپ کو پتہ ہے بھوکے چور رات کو تالے توڑنے لگے ہیں۔ وہ کلس کر بولی، صاف کبیر اور زہرا کو سب کے سامنے شرمندہ کرنا تھا کہ وہ رات کو کھانا چوری کر کے کھا رہے تھے۔ جس پر کبیر نے بھی اگلے ہی لمحے جواب دیا تھا، مامی جان، اگر دلوں میں جو چور ہوں تو فریج پر تالے ہی پڑ جاتے ہیں۔ وہ بھی ان کو ان کے نیچ حرکت یاد دلاتے ہوئے بولا تھا جس پر کوئی بھی کچھ کہنے کی ہمت نہ کر پایا تھا۔ بہو، یہ ہم کیا سن رہے ہیں کہ تم نے فریج پر تالے لگائے ہوئے ہیں؟ دادا جان ایک دم کرخت لہجے میں بولے تھے۔ انہیں اپنے بچوں سے اس نیچ حرکت کی امید نہ تھی۔ جس پر سبھی بہوئیں شرمندگی سے نیچے نگاہ جھکا گئی تھیں۔ زبیر خان زادہ زہرا کے درمیانے چچا ایک دم بیچ میں بولے تھے، میاں اگر کھانا کھانا ہے تو خود کما کر کھلاؤ، مفت کی روٹیاں مت توڑو۔ ان کی بات گیس کا رنگ ایک دم سفید ہو گیا تھا۔ اس نے اپنی کرسی پیچھے سرکائی، زہرا کی طرف دیکھا جو شرمندگی سے زمین میں گرنے لگی تھی، پھر سرد لہجے میں بولا، کھلا بھی دوں گا اور خوب کھلاؤں گا۔ اس کی آواز میں ایسی کرختی تھی کہ ساری محفل ساکت ہو گئی۔ آپ لوگ اپنے کام سے کام رکھیں۔ میری بیوی نے آپ لوگوں کے بزنس کے لیے اتنے سال محنت کی ہے، خون پسینہ ایک کیا ہے، تب تو آپ لوگ بڑے حق سے پیسے کھاتے رہے، تب تو کسی کو یاد نہ آیا محنت کس کی تھی۔
کیس کا لہجہ اور بھی سخت ہو گیا، اور آج جب اس نے اپنے حق کے بدلے میں ایک وقت کا کھانا بھی مانگا نہیں تو آپ لوگ یہ سلوک کر رہے ہیں اس کے ساتھ؟ واہ، بہت خوب۔ اس کی بات سچ ہی تو تھی، اس لیے سب خاموش ہو گئے تھے۔ خانزادہ کمپنی کو آسمان کی بلندیوں تک پہنچانے میں زہرا کا ہی تو ہاتھ تھا۔ زہرا کی پلکیں بھیگنے لگی، لیکن اس بار آنسو بے بسی کے نہیں بلکہ کیس کی حمایت کے تھے۔ کیوں کر رہا تھا یہ شخص اس کے لیے اتنا؟ کیوں اپنی عزت نفس کو روند رہا تھا؟ کیس نے خود اپنے ہاتھ سے زہرا کے آگے کھانا رکھا، ایک نوالا بنا کر اس کی طرف بڑھایا اور نرمی سے کہا، تمہیں کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے زہرا، تم میرا فخر ہو، تم نے کچھ غلط نہیں کیا۔ بس آج کی رات پھر میں تمہیں خود کما کر کھلاؤں گا۔ زہرا نے کانپتے لبوں سے نوالا لیا اور پہلی بار دل کی گہرائیوں سے اپنے شوہر کی عزت کی۔ آنسوؤں کا گولا اٹکنے لگا تھا اس کی اتنی ولہانہ محبت پر۔ یہ شخص وہ تھا جو اپنی عزت نفس روند کر صرف اس کے لیے ان سب کے سامنے بے شرم بنتا، اس کے لیے کھانا نکال رہا تھا تاکہ اس کی بیوی بھوکی نہ رہ جائے، اور خود ایک نوالا تک نہ لیا تھا۔ آگے جا کر اس کے لیے کیا کیا کام نہیں کرنے پڑیں گے اس شخص کو، وہ محض سوچ کر رہ گئی تھی۔ کیسی لگی آج کے ایپیسوڈ؟ امید کرتی ہوں بہت اچھی لگی ہوگی۔ پلیز 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 کومنٹس میں بتایا کریں ایپیسوڈ کیسی لگی، اور کومنٹس کا ٹارگٹ پورا کریں، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور کومنٹس میں بتائیں زہرا کا اور کیس کا آپ کو کپل کیسا لگتا ہے۔